حمد پروردگار کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا۔ والقرون السالفہ بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم، اور نہ پہلے لوگوں پر اپنی اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درماندہ نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو۔ ولا يفوتها شيء وإن لطف، فختم بنا على جميع من ذرأ، اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلنے نہیں پاتی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک ہو۔ اس نے اپنی مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا۔ وجعلنا شهداء على من جحد، وكثرنا بمنه على من قال، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت دی۔ اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة۔ تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیش رو اور برکت کا سرچشمہ تھے۔ كما نصب لأمرك نفسا وعرض فيك للمكروه بدنا، جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا۔ وكاشف في الدعاء إليك حامة، اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ وحارب فيه رضاك أسرته وقطع في إحياء دينك رحمه، اور تیری رضامندی کے لیے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناطے قطع کر لیے۔ وأقصى الأدنين على جحودهم
وقرب الأقصين على استجابتهم له. نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا. ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين وأدأب نفسا في تبليغ رسالتك. اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں. وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك. اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کی اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا. وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلي وموضع رجلي ومسقط رأسي ومأنسي نفسي. اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور جائے ولادت و وطن معلوف سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف ہجرت کی. إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك. محض اس مقصد سے کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں. حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك. یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں. فنهد إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك. تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم. اور ان کے گھروں کے حدود میں ان سے لڑے اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے. حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون. یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے. اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزله. اے اللہ، انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی منزلت میں ان کے برابر نہ ہو سکے. ولا يكافئ في مرتبة
ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل، اور نہ مرتبے میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ، اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہم سر ہو سکے۔ وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدت، اور ان کے اہل بیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ یا نافذ العدا یا وافی القول یا مبدل السیئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم۔ اے وعدے کے نافذ کرنے والے، قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کئی گنا زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔